تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا اور نیکوں کے ساتھ، مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ۔ تو کیا پتہ لگا، سبحان اللہ، جو مسلک اعلی حضرت ہے اس مسلک اعلی حضرت کی ایک ایک چیز پر قرآن کی رجسٹری ہے۔ مسلک اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ وسیلہ برحق ہے، اور مسلک اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہے دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور میری وفات کے بعد، میری موت کے بعد مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ۔ تو اگر زندگی نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا کیا فائدہ، زندگی نہیں ہوتی پھر یہ کہنے کا فائدہ کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے یہ دعا کیوں کی؟ کیا ان کو سوء خاتمہ کا اندیشہ تھا؟ معاذ اللہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی، کسی نبی کا انتقال اور اس کی وفات جو ہے وہ کفر پر ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کفر سے بھی معصوم ہیں اور معصیت سے بھی معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے یقیناً قطعاً جو ہے ایمان ہی پر جو ہے ان کا خاتمہ ہوا، اور ان کے صدقے میں تو ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کا۔ اور انہوں نے جو ہے ضمانت لے لی، فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمارا کلمہ پڑھ لو، ہمارے غلام ہو جاؤ، خاتمہ ایمان پر ہوگا، قیامت میں جو ہے تم ہی کامیاب ہو گے۔ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیوں پھر یہ کیوں کی وہ دعا یوسف علیہ السلام نے؟ یہ دعا یوسف علیہ السلام نے جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے امت کو تعلیم کے لیے دعا کی کہ ہم معصوم ہوتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس میں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تم اپنے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر لمحے میں یہ کوشش کرو کہ نیکوں کے ساتھ رہو اور نیکوں کی روش اختیار کرو، نیکوں کا طرز اختیار کرو، نیکوں کا لباس اختیار کرو، اور نیکوں کی گفتار اختیار کرو، نیکوں کی رفتار اختیار کرو، نیکوں کی چال ڈھال اختیار کرو، اور نیک بننے کی کوشش کرو۔ اگر خود نیک نہیں ہو تو ان جیسے جو ہے بننے کی کوشش کرو کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان جیسے ہو جاؤ، اور اگر یہی نہیں، یہ بھی نہیں ہے تو ان سے جو ہے محبت رکھو، خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے، ہمارا خاتمہ، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا اللہ، اور ان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا اللہ۔ تو اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صالحین کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سعادت ہے، برکت ہے، ان کا ساتھ اس دنیا میں ہو تو بھی جو ہے سعادت ہے، اور اگر ان کا ساتھ جو ہے وہ قبر میں ہو تو بھی جو ہے سعادت ہے، موت کے بعد ان کا ساتھ ہو تو بھی سعادت ہے۔ تو ہر حال میں جو ہے صالحین کی صلاح سے اور ان کے نیکی سے جو ہے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ نے جو ہے اس لیے ان کو بنایا ہے اور اس لیے ان کو جو ہے یہ منصب صلاح عطا کیا ہے کہ وہ خود بھی سنوریں اور خود بھی نکھریں، دوسروں کو بھی نکھاریں، اور پھر یہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے عالم کے قائم رہنے کا انتظام ہو، صلاح معاش و معاش جو ہے ان سے وابستہ ہے۔ یہ آئے یہی مسلک اعلی حضرت ہے جس پر جو ہے قرآن کی رجسٹری جو ہے ایک ایک چیز پر جو ہے ہو رہی ہے۔ تو مسلک اعلی حضرت کسی نئے دین کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت جو ہے اسی مسلک اہل سنت کا نام ہے، اور جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے پاک سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ In Al-Quran al-Kareem, it is mentioned that Prophet Yusuf alayhi salam once made a supplication to Allah subhanahu wa ta'ala saying, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin." Grant me death as a Muslim and unite me with the pious ones. The way of Imam Ahmad Rida Khan rahimahullah
coincides with this supplication of Prophet Yusuf alayhi salam. For indeed it affirms that there is a life after death, and a person does not merely die and end. If there was no life after death, why would Prophet Yusuf alayhi salam ask Allah subhanahu wa ta'ala to unite him with the pious ones after he passes away from this temporary world? Secondly, Prophet Yusuf alayhi salatu was salam asked Allah subhanahu wa ta'ala to allow him to pass as a Muslim. However, why would he do this when he is a prophet and all prophets are free from sin, ma'soom? Allah subhanahu wa ta'ala has created prophets in such a way that they are free from sin. And by their virtue, by the virtue of the prophets, we may also pass from this world unfaith, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam once said, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. Say that there is no God except Allah, and indeed you shall succeed. Believe in Allah. This message which the prophets have brought is to have certitude and belief in Allah subhanahu wa ta'ala and to become the servants of the prophets. And by doing so, you shall certainly be granted success. So why did Prophet Yusuf alayhi salatu wasalam make this supplication when he is a prophet? Simply, this was a lesson for believers. If the prophets make this supplication while they are free from sin, then a believer who has the possibility to fall into sin should certainly make this supplication constantly. As well as this, Prophet Yusuf alayhi salatu wasalam taught us with this supplication to adhere to the way of the pious ones. For indeed we are granted blessings by their company. Having their company in this life is felicity, and uniting with them in the hereafter is also felicity. Only benefit can be derived from following the way of the pious people. This is the role of the pious ones. Not only do they benefit themselves, but they also pull others with them and grant them success. And Imam Ahmad Rida Khan, rahimahullah, brought this way of adherence to the path of the Salihun. This is not the name of a new religion or sect, rather, it is the guidance for people to follow the way of the prophets and be with the pious ones. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act upon this message.